الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم کل کے درس میں ہم نے دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی جو پہلے عشرے نہیں بلکہ تمام رمضان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دعائیں مانگنا، رمضان شریف میں دعائیں مانگنا، تو دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج دعا مانگنے کا طریقہ یہ جو ہے عرض کریں گے۔ سوال ہے یہ کہ دعا میں کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ دیکھو، دینی ضرورت ہو اور یا جو ہے دنیاوی ضرورت ہو، ہمارے بس میں ہو یا ہمارے بس میں نہ ہو، پھر دنیاوی اعتبار سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، سب اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ البتہ گناہ کے کام میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن کاموں میں تدبیر چل سکتی ہے اس میں تو دعا اور تدبیر دونوں کو اختیار کیا جائے، اور جو اختیار میں نہیں ہے تو اس میں دعا زیادہ مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اس میں تدبیر کی جگہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنے کا نام ہے۔ رٹے رٹائے الفاظ یہ دہرا نہیں سکتے، اس کو دعا نہیں کہہ سکتے۔ اب کچھ آداب ہیں، اس کو بھی جو ہے سامنے رکھیں۔ اگر دربار الہی کے پورے آداب کا لحاظ نہ ہو سکے تو کم از کم دعا اس طرح تو مانگنی چاہیے جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں، کہ درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اس کی طرف لگی ہوتی ہے، دل بھی ہمتن ادھر ہی ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی بناتے ہیں۔ اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی درخواست منظور کرانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، اور یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پوری امید ہے، ہمارے درخواست پر توجہ فرمائیے۔ پھر درخواست قبول نہ ہو، حاکم درخواست دینے والے سے کہہ دے کہ افسوس تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکا، تو یہ شخص شکایت کے بجائے یہی کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کہ شاید قانون میں سے گنجائش نہیں یا میری پیروی میں کوئی کمی رہ گئی۔ بہرحال مجھے آپ سے نہ امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے جناب والا کی مہربانی کام سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ کام تو خاص وقت اور محدود مدت کی چیز ہے، آپ کی مہربانی تو عمر بھر کے لامحدود درجے کی دولت اور نعمت ہے۔ خوب توجہ اور یقین کے ساتھ جو ہے دعا کرنی چاہیے، یعنی یہ یقین کرنا چاہیے کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص جس کا وعدہ ہے وہ تو یقیناً حاصل ہوگی، اس کے علاوہ خاص مطلوب چیز کے ملنے کی بھی امید ہے۔ اسی طرح دعا کے متعلق جلدی نہ مچائیں کہ یوں کہنے لگے کہ بار بار دعا کرنے کے باوجود دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ دعا مانگنے سے تھک جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بندہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر مانگی ہوئی چیز کسی مصلحت سے نہ ملے تو تب بھی بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پریشانی اور کم ہمتی ختم ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانو کی یہی توجہ دعا کی قبولیت کا یقینی درجہ ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دعا گو بندے کے لیے ہوا ہے۔ اسی طرح حاجت کا پورا فرما دینا یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے، جس کا وعدہ مشروط ہے بندے کے مصلحت کے ساتھ۔ اسی طرح دعا کے نتیجے میں اس پر آنے والی بلا اور مصیبت کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دعا کو مانگنے والے کے لیے، اس دعا مانگنے والے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ جب دل چاہے اور جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کے آداب کی رعایت کر کے
دعا مانگ لینی چاہیے۔ البتہ دعا کی قبول ہونے کے اوقات میں دعا کی قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ دعا آنے والے آفات اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے، آئندہ آنے والے مصائب سے بچاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اب ہم بے قرار دل کی جو پکار ہے ان کی کچھ الفاظ جو ہے نقل کرتے ہیں کہ کس طرح مانگنا چاہیے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ یعنی مانگنے کے انداز ہیں، تو کچھ الفاظ ہم بھی بتا دیتے ہیں، اس کو بھی سیکھ کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہ یوں دعا کرے کہ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہ کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہماری انگ انگ سے اپنی ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے، اللہ، امن کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اے اللہ، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہمارے اب تک کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم نے جو بھی ایذا اور تکلیف دوسروں کو پہنچائی، اے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عطا کیجئے، ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیجئے، ایک اچھا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈالنے والے، ہمارے گناہوں پر بھی رحمت کی چادر ڈال دے۔ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، کہتی ہے کہ یہ تو نادان ہے، بیٹا تو پھر میرا ہی ہے۔ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مالک، ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے پلندے ہیں، اے میرے مولا، ہم نادان ہیں۔ اے اللہ، ہم پر ناراض نہ ہو، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے در سے دتکار نہ دیجیے، رحمت کی ایک نظر ڈال کر ہمیں دھو دیجیے اور رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ، آپ سچے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ ہماری مانگی ہوئی دعا قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک، ہم تو آپ کے در کے سوالی ہے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیں۔ اے اللہ، آج کی مجلس میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اے مالک، ہم برے ہیں مگر آپ تو اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، رحمت برسا دیجئے،
برکت عطا کر دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک وکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے کو آسان فرما، کام اور کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما، کپڑوں کو میلا کر لیتا ہے، ماں جھڑکیاں دیتی ہے کہ ابھی میں نے نہلایا تھا، کیا حال بنا لیا۔ بچہ اپنی ماں کو کہتے امی اگر آپ ہی مجھے نہ نہلائیں گی تو میں کیسے صاف ہوں گا، میں کیسے صاف ستھرے کپڑے پہن سکوں گا۔ میرے مولا ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم اپنے باطن کے کپڑوں کو میلا کر چکے ہیں، داغدار بنا چکے ہیں۔ اللہ اب آپ اگر جھڑکیاں دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ ہی کو تو ہمیں پاک آپ ہی نے تو ہمیں پاک کرنا ہے۔ اے مولا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمیں دھو دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم سب محتاج اور فقیر ہو، اور یہ بھی کہہ دیا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات تو فقیروں کے لیے ہیں۔ اے اللہ جب صدقات فقیروں کے لیے ہے اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم فقیر ہے تو اللہ اپنے ستاری کا صدقہ دیجئے، اپنے غفاری کا صدقہ دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی شان کریمی کا صدقہ دیجئے۔ میرے مولا سائل موجود ہے، محتاج موجود ہے، میرے مولا جو دنیا سے روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو ایک در سے نہ ملے تو دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، دوسرے در پہ نہ ملے تو تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے لیے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، آپ ہی وحدہ لا شریک ہے، آپ ہی کے در سے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ مہربانی کیجئے، جھولیاں بھر دیجئے، ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ تو اس طرح جن کو جس طرح الفاظ یاد ہو، یہ ایک اللہ والے کے الفاظ تھے جو ہم نے نقل کر دیے۔ تو جیسے بھی درد بھرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے حضور علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ دعاؤں کو موقع محل کے اعتبار سے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مثلاً اذان وضو نماز کے بعد اذکار، اذان وضو کی نماز کے بعد کی مسنون اذکار، اس کا اہتمام کیجئے، مسنون کتابیں موجود ہے، اور صبح شام کی مسنون اذکار کی کتابیں بھی موجود ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اس طرح اور کتابیں ہیں، اور روزانہ اہتمام سے ایک وقت مخصوص کر کے تضرع اور زاری سے دعائیں مانگے اور ایک دورانیہ بڑھاتے جائے، پہلے دن پہ 5 منٹ اور پھر 10 منٹ کر لی، اسی طرح بڑھاتے جائے، اور جن موقعوں میں بار بار کتاب دے کر پڑھنا مشکل ہو تو ان مواقع کی دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، مثلا سونے جاگنے کی دعائیں، ٹھیک ہے، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے نکلنے کی دعا، پہننے اوڑھنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں، عیادت اور تعزیت کی دعائیں، استخارہ اور ہدایت کی دعا، مدد اور استقامت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں، عافیت، شکر اور صبر کی دعائیں۔ تو یہ تمام دعاؤں کو موقع محل پہ پڑھتے جائیں۔